بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج 24واں روزہ ہے اور 25ویں کی رات لیلۃ القدر شب قدر طاق رات ہے، تو ہم آپ سے ایک بار پھر یہ آپ سے التماس کریں گے پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے، اور وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سب کچھ ان کے علم میں ہے۔ تو جو اس پاکستان کو، ہمارے وطن کو برباد کر رہا ہے اور جو دو نمبری کر رہا ہے، جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور جو ان کی نیتوں میں فطور ہیں، ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب بھی کرے اور ان کو نیست و نابود بھی کرے اور اسی دنیا میں کرے، اور ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان ہے، پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وطن ہم نے کیسے حاصل کیا ہے۔ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا؟ یہ وہ وطن ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے لاکھوں ایسے پاکستانیوں نے، جو ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اپنی جانیں قربان کر دی تھیں، اپنا خون دیا تھا، اپنی آبروئیں قربان کیں، عزت، جان، مال، آبرو سب کچھ قربان کیا اس وطن کی خاطر، جس کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وطن کب بننا ہے اور کیسے بننا ہے، اور ہم آج مزے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن ان کی اولادیں جو اس وقت پاکستان کی مخالفت کر رہی تھیں، ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، جو اس وقت میں برٹش اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار تھیں، وہ ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، وہ سب کچھ وہی کام کر رہی ہیں جو پہلے دن سے ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی قیادت ہمیں نصیب عطا فرمائے کہ جو پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو۔ چوہدری صاحب، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے جو خیر کی دعائیں ہیں وہ مانگتے ہیں، اور شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے، اور یہاں لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہو، اور لوگوں کو عزت، تحفظ، اور اپنا ان کو کیا کریں، ان کو ایسا ماحول ملے کہ وہ پیچھے مڑ کے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورے کا پورا نظام مفلوج ہو کے رہ گیا، اور وہ غلام ابن غلام اور ابن غلام صرف اور صرف اطاعت کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو امپورٹڈ کمپنی ہے اس کو چلایا جا سکے، لیکن چل نہیں پا رہی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کو آئے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ہٹائے ہوئے بھی 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا، اور اب باقاعدہ طور پہ ٹوئٹر انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس سے بڑا ٹرینڈ آج تک نہیں چلا، اور اس ٹرینڈ میں 10,64,33,000 کل تک کی تعداد، اور اس وقت یہ تعداد ہو چکی ہے 11 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 11 کروڑ پاکستانی اس کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو جی روبوٹکس ہیں، یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں، بندوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کی، چھاپے بھی مارے گئے اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن یہ ہے پاکستانیوں کی آواز، پاکستانیوں کی آواز ہے۔ اس آواز کو سنیں۔ میں یہی کہوں گا کہ اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھے ہوئے اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور جو مقتدر اور مقدس حلقے ہیں وہ بھی سب سنیں کہ پبلک کی آواز کیا ہے۔ اسے جمہور کہتے ہیں، اسے جمہوریت کہتے ہیں، اسے عوامی رائے کہتے ہیں، اسے نرم انقلاب کہتے ہیں، اسے خاموش انقلاب کہتے ہیں، جو ابھی تک صرف پولائٹ وے میں اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اورنگزیب صاحبہ کو سنائیے جی۔ پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں بوٹک ٹویٹس کے ذریعے، روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا۔ میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں، جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے، جو ہم پتہ کرا رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے، ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے۔ تو چوہدری صاحب، یہ جو سب پتہ چل گیا، پہلے آپ سوال کا جواب دیں۔ جی
کہ یہ جو 11 کروڑ پاکستانی ہیں، جی یہ وہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو سپانسر کر دیتے ہیں نا فیس بک پر، یہ ادھر ادھر، ہاں تو جی وہ مطلب ہے پیسے لگا کے، جی ہاں یعنی اگر 1 لاکھ ہے تو اس کو 10 لاکھ تک لے جائے. تو اس طرح کی کوئی مینیپولیشن یا ہیرا پھیری یا چکر تو نہیں ہے. نہیں، اب تک تو یہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہوتا، اس طرح کے تو سافٹ ویئر پکڑے جا چکے ہوتے. مطلب یہ 11 کروڑ کا مطلب ہے 11 کروڑ ہے. 11 کروڑ کا مطلب 11 کروڑ ہے، اور ان میں ہڈن کوئی بھی نہیں ہے چوہے صاحب. اس میں آپ بھی کرتے ہیں، یہ میرے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم سب صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی اور صبح اٹھ کے بھی یہ ٹویٹ کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ جو انسٹال وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ پتہ کروایا سافٹ ویئر انسٹال ہوں، یہ لوگوں کے دماغ میں اور دلوں میں یہ انسٹال ویسے آپ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ جی. سے، اور اصل میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوتا، جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ جو جی. بھی، کہ ایک محب وطن کباب بورڈ آدمی اور مینڈیٹڈ یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور 3.25 سال انہوں نے اچھا برا ملک کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا کسی جگہ بھی. کشمیر کا دو یہ اب سیاسی پروپیگنڈا یا اپنے جی ہاں الزامات کی اور جھوٹ کے پلندے دینے سے تو کوئی بات نہیں پڑے. اور ابھی نندر کا جو واقعہ تاریخی، ہاں جی جس کے بعد وہ انڈیا پھر اٹھ نہیں سکا، جی ہاں اور پھر اسلاموفوبیا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی حرمت کا جو مسئلہ ہے اس پر ڈٹ کے موقف لیا گیا، افغانستان پر لیا گیا، یعنی وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں، معاف کرنا، اگر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ اس نے فلاں دن فوج پر حملہ کیا، اس نے فلاں دن پاکستان کے خلاف بات کی، اس نے فلاں دن کہا کہ پاکستان کی یہ جو سرحد ہے یہ ختم کرنی چاہیے، کوئی پختونستان کا، کوئی پشتونستان کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، یہ آپ ان کے سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے آج یہ جہاز بھر کے آپ لے کے جا رہے ہیں جی جی ہاں ان کے گناہ بخشانے جی، سرکاری تو خرچے یہ پہ تمام لوگ ہضم اس لیے نہیں ہوا اور یہ ٹیک آف نہیں کر سکی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، کیونکہ آج تک یہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ آئے کیوں ہیں اور کیوں لائے گئے. اور یہ تمام لوگ جو پاکستان اور فوج کو گالیاں دیتے رہے ہیں، ان کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے کس نے بٹھایا؟ میں یہ اس کا سوال کا جواب ہر پاکستانی ہم سے مانگ رہا ہے. اگر صابر شاکر اس میں شامل ہے تو ہی ول ناٹ گو آن پر، اگر غلام حسین نے کیا ہے تو اس کو بھی لٹکاؤ. اس میں جو ہے سب جو بھی ہے، میں وہی جو آج ہم نے کہا نا دعا کریں، پاکستانی دعا کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں. ہم نہیں جانتے دلوں کے بھید، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا وہ سن لے دعاؤں کی بات. ہاں جی محمد اعجاز الحق جی ہاں، وہ گئے تھے ابھی عمرے پر، سن آف جنرل محمد جنرل ضیاء الحق. محمد ضیاء الحق جی جی ہاں شہید. جی ہاں شہید. وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہو یا مکہ مکرمہ، کوئی پاکستانی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ اعجاز صاحب عمران خان کے لیے دعا کریں. جی حالت یہ ہے، اس نے پتہ نہیں کوئی اچھا کام کون سا بڑا کر دیا ہے، ورنہ اس قسم کی ویو جو ہے مقبولیت سر کی. میں ایک بات بتاؤں سر، اس نے اچھا کام کیا 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 نہیں کیا یہ تو آنے والا وقت پتہ چلے گا. اور ایک چیز ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عمران خان کو ہٹا کے نواز شریف کو 2 دفعہ ہٹایا کرپشن، اور دوسری دفعہ ہٹایا یہ جو آپ کا طیارہ ہائی جیک، آرمی چیف کو سیک کیا انہوں نے، مشرف صاحب کو. محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہٹایا 2 دفعہ، کرپشن، سیکورٹی رسک، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو ہٹایا کہ انہوں نے الگ ملاقات کر لی تھی، ان پہ یہ الزام تھا نا، پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا، امریکیوں سے مل آئے ہیں. جی علیحدہ ٹھیک ہے، علیحدہ مل لیا. اس کے بعد آپ باقی وزراء اعظم کو لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو ہٹایا کہ جب وہ تحریک چل پڑی. لیاقت علی خان صاحب، وہ تاریخی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹی موٹی تو تحریک نہیں تھی، وہ اسی لیے تو وہ تحریک پھر اتنے عرصے تک چلتی رہی، کئی مہینے تک چلی. اب خان صاحب کو ہٹایا، کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد. اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے، میمو آ گیا
اب یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ، یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں ادھر جدہ اور سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں. نہیں، وہ ہم کہتے ہیں جی ہم خرچہ نہیں کر رہے، ہم تو عام کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں. تو سر وہ خاص جہاز آپ نے مار دیا ان کا. یہ سر یہ لیٹر پڑا ہے کانفیڈینشیل گورنمنٹ آف پاکستان. اب وہ بھاگ گئے اس سے. تو ہم تو لیٹر دکھا رہے ہیں نا. منسٹری آف فارن افیئرس اسلام آباد نے لکھا ہے، سبجیکٹ ہے VVIP وزٹ ٹو سعودی عربیہ اپریل 2022. اس میں ایک مانگا گیا ہے کہ 777 بوئنگ 777 کا کہا گیا انتظام کیا جائے، اور جو پرپوزڈ سفری ہے پروگرام اس کے مطابق جمعرات کو 28 اپریل کو جمعرات 28 اپریل یہ 2 بجے روانہ ہونا ہے اور اسلام آباد سے مدینہ منورہ، اور اس کے بعد 29 اپریل، کیونکہ یہ سارا لیٹر ہم نے تو نہیں ٹائپ کیا، 29 اپریل جمعے کو لیٹر یہ ہونا ہے جی مدینہ منورہ سے جدہ. یہ پورے کا پورا جو قافلہ اس وقت جا رہا ہے. اور پھر اور سیچرڈے 30 اپریل کو یہ جہاز بک کروایا ہوا ہے نا. اگر یہ کمرشل ہے میں اور بات کر رہا ہوں، وہ ARY نیوز کی اس بار سٹوری آئی کہ انہوں نے یہ مانگا جی، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور فیک نیوز ہے اور فلان ڈمکان. یہ ہے نا. اچھا، اس کے بعد آپ نے لیٹر لہرا دیا، اس کے بعد آپ بھاگ گئے، اب آپ نوٹ نہیں کر رہے. اب انہوں نے اپنا اس میں بدل دیا موقع، 80 سیٹیں بک کرتے ہیں. 80 سیٹیں، اور ان کے 10-12 اور بھی ہیں. ہاں، اس میں سے 81واں کوئی نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور یہ سیچرڈے یہی جہاز PIA کا، آپ یہ دیکھیں کہ PIA کی تو کوئی ادھر پرواز نہیں ہے. PIA کی کوئی پرواز نہیں ہے مدینہ سے جدہ، وہاں پہ PIA آپریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، PIA سعودی عرب کے اندر انٹرسٹی آپریٹ نہیں کرتا. تو یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فرائیڈے کو یہاں سے جائیں گے ہم مدینہ منورہ، اور وہاں سے پھر یہی جہاز جو ہے 13:40 پہ 13:40 بن گیا 11:40 12:13 1:40 دوپہر 1:40، ٹھیک ہے، دوپہر 1:40 یہی PIA کا جہاز مدینہ منورہ سے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور پھر یہی جہاز 30 تاریخ کو جدہ سے اسلام آباد آئے گا. تو یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا، یہ لیٹر لکھا گیا. اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے لوگ اصل میں یہ پہلا وزٹ ہے نا، تو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ سابق حکمران جو تھا وہ کیا کرتا تھا اور موجودہ حکمران جو آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں اب یہ سارے کا سارا حکمراں اتحاد جو ہے، حکمراں اتحاد سارے کا سارا اس میں موجود ہے. اب اس میں جس نے جانا ہے جس نے نہیں جانا وہ بتا دیں، کیونکہ ہمارے پاس آفیشیل لیٹر جو ہے وہ موجود ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں ان کے بیٹے مولانا اسد بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے، شگفتہ جمانی کا ذکر شامل ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب کا نام شامل ہے، اور خالد مکسی صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، آگے جا کے امیر حیدر خان ہوتی ہیں، اور شاہ زین بگٹی ہیں، اور محمد اسلم بھوتانی ہیں، اور علی نواز شاہ ہیں، اور پھر محسن داوڑ ہیں. ٹھیک ہے جی، محسن داوڑ صاحب بھی موجود ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کا نام اس میں ہے، مالک بلوچ ہیں سابق وزیر اعلیٰ، شاہ اویس نورانی صاحب PDM کے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب سابق SAPM ہیں، اور پھر سہیل محمود سیکرٹری خارجہ بھی موجود ہیں، علی حیدر صاحب بھی موجود ہیں. تو یہ سارے کا سارا یہ موجود طاہر ہے. اشرفی صاحب کس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ گئے؟ وہ سر وہ تو اپنا سعودی عرب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ایک اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. تو باقی آگے جو مختلف نام ہیں، پھر یہ اسلام آباد سے جدہ ایک پرواز ہے، پھر دوحہ سے جدہ ہے، پھر لندن سے جدہ ہے. تو اس میں یہ سارے کے سارے لیکن نام یہ موجود ہیں. دوحہ اور لندن کی پروازوں کا ہم سب سے بہت پہلے دے چکے تھے. جی آپ نے، اور تو وہ سارے آ رہے ہیں. تو یہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی محب وطن کتوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں
اور جو لوگ یہ جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کے بیانات دینے تھے کرونالوجیکل آرڈر میں کہ فلاں دن فوج پر یہ حملہ کیا، فلاں دن پاکستان کے مفادات کے خلاف یہ کیا، فلاں دن انڈیا کے حق میں یہ کیا، فلاں ان کا ایک پورا وائٹ پیپر آپ ساتھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن کو نکال کے کن کو لایا گیا. میرا صرف اتنا کیس ہے. وہ سارے کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا. چلو وہ سجن جندال آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا، مودی آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا، سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا. اب ابھی نندن بھی سیل ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں نا وہ ساری ریکارڈ سے سین سے ہٹا کے رکھ دی جائیں گی. اور اس کے بعد لیکن صابر شاکر صاحب معاف کرنا، پاکستان کی قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے. انہوں نے 10 اپریل سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، اور اب جو آپ کو خیال ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں یا اپنی چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور 11 کروڑ کی تو آپ گواہی دے رہے ہیں. جی ہاں یہ ہے، ہم کے یہ سامنے ریکارڈ پڑا ہے، ٹویٹر پہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد چوہے صاحب اگلی ایک دلچسپ خبر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں نا اس میں شامل ہیں مریم صفدر صاحبہ. ٹھیک ہے جی، کہ مریم نواز شریف صاحب، کیپٹن صفدر صاحب نے بھی جانا ہے اسلام آباد سے جدہ. یہ لسٹ آف فیملی ممبرز اینڈ سٹاف. اور ٹھیک ہے، پھر وہاں سے دوحہ سے بھی جدہ آنا ہے اور لندن سے جدہ آنا ہے. تو یہ سارے کے سارے اب مجھے صرف ایک اب اگلی خبر دیکھیں کہ یا تسی اتنے فون کر دو ہائی کورٹ وہ پاسپورٹ دین مریم دا اتنا تکلف کرنے کی. نہیں، وہ ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں تو ہم انٹرفیئر کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدالتوں کے بارے میں چوہے صاحب میری ایک بڑی اسٹریٹ قسم کی پالیسی ہے کہ عدلیہ کا ہر صورت میں احترام کرنا ہے، ہر صورت، آنریبل ججز کا، آنریبل کورٹس کا، کیونکہ وہ آخری سہارا ہوتے ہیں عوام الناس کا. اس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. اور مجھے بھی ہمیں جب بھی ریلیف ملا وہ عدالتوں سے ملا. صابر شاکر صاحب، میں نے کہا اس بینچ پر سپریم کورٹ میں ابھی یہ چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال، جی سر، وہ بقول شخص سے سب سے زیادہ دیندار اگر جج آیا ہے تو وہ یہ ہے. ایک جی سر. نمبر 2، دیانت میں، شرافت میں اور محنت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور باقی ججز، اور جیسے آپ کو مظاہر نقوی کا بھی پتہ ہے، جی اور بھی سارے، بات یہ نہیں ہو رہی. اعجاز الحسن صاحب ہیں، بہت بہت upright اختر سارے نام بہت لیتے ہیں. upright اچھا، تمام بات یہ کہنے کی ہے. بلکہ اب میں ایک اور بات بھی کہوں گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ اب ان کی بھی وہ درون خانہ کیا لڑائیاں ہوتی اور ان کو درمیان میں سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. وہ پروکسی کے طور پہ ان کا قیمہ بنانے کی کوشش کی گئی. وہ فروغ نسیم صاحب نے جب عمران خان صاحب نے خود بتایا، پھر فروغ نسیم صاحب نے آ کے بتایا، اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے، پھر اسد عمر صاحب نے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ری وزٹ ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. جی، بال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت بڑے بڑے ٹھیک ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور ان سے بڑی توقعات ہے قوم کو. بالکل. اگر بعض اوقات کسی وقت کسی وجہ سے کوئی فیصلہ غلط بھی آ جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کیا وہ میں اس رات چوہے صاحب ویسے جو 9 اپریل کی رات، اس رات میں اعلیٰ عدلیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ آپ نے ماحول بنوایا. ایک پتہ نہیں مقصد کیا تھا. مقصد کیا تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ نہیں، اس سے پہلے جو 5 رکنی جج بینچ پر، تو وہ پتہ نہیں کیوں. بہرحال یہ تجربہ ہے. میں نے کہا عمر عطا بندیال سے بڑا جج میں نے نہیں دیکھا. جی ہاں. اگر ان کو سمجھ لگی، ابھی ایک جج تھے، اور بڑوں کو نہیں پتا کہ اس رات کیا ہو رہا تھا، کوٹ ان کوٹ. یہ تو آپ کی کتاب کا مواد بن گیا. جی ہاں، کوٹ ان کوٹ. کسی کو نہیں پتا تھا، بڑوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب کو یعنی سب کو. اور یہ کر کون رہا ہے؟ ویسے ابھی باز نہیں آئے لوگ. نہیں، ابھی نہیں باز آئے. جو شخص پاکستان کی فوج کی قیادت، مطلب جو قمر جاوید باجوہ ہے یا دوسرے جنرل، ان پر حملے کرے، ان کی کرداشت کشی کرے، ان کے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے ان پر الزامات لگائے، میں سمجھتا وہ پاکستان کا دشمن ہے. ایک بات. ہاں جی، اس سارے جو کچھ ہوا، اس سارے سیگمنٹ کا جو بینیفیشر ہیں وہ تو بیٹھے ہیں یہ جہاز پورا ہے.
ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ان کی طرف یہ آرام کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا, ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا, پرسکون ادھر لگا کام. مزے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میٹر آن, کام شروع, سرکاری خرچ. کدی ہیڈ پا لیا, کدی پگ باندھ لی, کدی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سوچنے والی بات ہے مقتدر اور مقدس حلقوں کے لیے کہ وہ پورے کا پورا یہ جو ہے بینیفیشل جو ہیں سارے وہ پرانا ٹبر وہ سکون سے بیٹھا ہے, مزے لے رہا ہے. اور رسوا کون ہو رہے ہیں, لوگ کس کے خلاف ہیں, آوازیں کس کی بلند کی جا رہی ہیں, اس سارے معاملے میں کس کو گندا کرنے کی کوشش کی. محترم آپ بہت, میں نے دیکھا ذہین جو ہیں محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے, اور یو انڈرسٹینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس, آپ نے پولیٹیکل سائنس میں پڑھی ہے. آپ یعنی جو بڑی ایک بہت بڑی مکروہ سازش اور گھناؤنا کام ہو رہا ہے کہ ایک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان ایک اتنی عظیم الشان پاپولیرٹی کی ویو جو ہے, مقبولیت کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے, وہ لے کے میدان میں آ جائے گا. جی ہمیں خیال تھا کہ ویو ہوگی ایجیٹیشن کی, لیکن ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو جس طرح آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے افطاری جو ہے نا وہ صحیح طرح کی نہیں ہے, فوراً آ کے شو میں بیٹھ گئے. ضروری ہوتا ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس بڑی پاپولر ویو جو ہے ملک کی, اس کا رخ پاکستان کی فوج کے خلاف کر دیا جائے. مائی فٹ, جو کوئی یہ کر رہا ہے ان کو میں وارن کر رہا ہوں, وہ اپنے اس گنونے کام سے باز آ جائے, نہیں تو قوم کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے, کیونکہ یہ ہم نے نہیں لاؤ. اور آپ جو دہی نہ کھا رہے ہو نا, موج میلہ کر رہے ہو, کدی جہاز سے بہ کے ادھر چلے جاؤ تو کدی ادھر جاؤ, اور آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ سارے کے پیچھے یہ لوگ ہیں. یہی کانسپریسی ہے اصل. ہاں جی. تو یہ بریک کے بعد بتاتے ہیں جی. ایک چیز بتائیں گے آپ کو کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہے اقتدار کے ایوانوں میں, جہازوں کے جھولے ہیں اور سب کچھ ہے. اور تنقید کس پہ ہو رہی ہے, میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا, تنقید کس پہ ہو رہی ہے, لڑوانے کی کوشش, اور کیچڑ کس پہ اچھالا جا رہا ہے. یہ سوچنے کی باتیں انتہائی مقتدر اور انتہائی مقدس حلقوں کے لیے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے خبروں کی, تو یہ ہم نے ایک لسٹ دکھائی تھی, اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام شامل ہے, لیکن دوسری جانب ان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے, وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے اب تک 3 بینچ تحلیل ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے 3 بینچ تحلیل ہو چکے ہیں. سب سے پہلا بینچ بنا جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر, تو بینچ نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ وہی بینچ سنیں جن کے پاس یہ مقدمہ پہلے تھا. اس کے بعد دوسرا بینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بنایا, جسٹس باقر علی نجفی اور جسٹس فاروق حیدر صاحب پر مشتمل. تو جسٹس فاروق حیدر صاحب نے معذرت کر لی اور بینچ پھر ٹوٹ گیا. تیسرا بینچ بنایا گیا جسٹس باقر علی نجفی صاحب اور جسٹس اسجد گھرال پر مشتمل. اس میں بھی جسٹس اسجد گھرال صاحب نے بھی سماعت سے معذرت کر لی اور وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا. اب کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے کل ہر صورت میں, تو اب پھر چوتھا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے چوتھا بینچ تشکیل دے دیا ہے. جسٹس امیر علی بھٹی صاحب اور جسٹس امیر علی بھٹی صاحب نے تشکیل دیا ہے, جسٹس سردار نعیم اور جسٹس باقر علی نجفی پر مشتمل. اب یہ بینچ سماعت کرے گا کل, جانا ہے پرسوں, ابھی 1 دن باقی ہے, اور یہ میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے. تو یہ ہے صورتحال جی. اب آگے بڑھتے ہیں. جیسا اس پہ کچھ کہیں گے, آگے بڑھا جائے. وہ تو مطلب عدالت پر آپ کہتے ہیں, نہیں ان کو نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آنریبل ججز, آنریبل کورٹ, ہر صورت میں ان کا احترام سب پر لازم. نہیں اس پر تو ہے, لیکن اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جو اجلاس ہوا ہی نہیں ہے, جی ہاں, اس کی بیس پر کسی کو کس لیے حلف دلوایا جائے, وہ الگ مجھے کیس نہیں ہے. سمجھ لگا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے میں مجھے آج انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر مملکت کو بہت موقع دیا, ان کو شاید احترام راس نہیں آیا. یہ بات نہیں کہنی چاہیے. پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کوئی بھی ہے, وہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہے بندہ. نہیں پریزیڈنٹ صاحب ان کے نوکر لگے ہوئے ہیں. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان
وہ ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں تحریری طور پہ اور ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے. گورنر پنجاب نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے, ان کو آپ ایڈریس کریں. اس طرف وہی بات ہے نا کہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو جس بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی, جس کی وجہ سے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے, اس کو ابھی تک نہیں دیکھا گیا. اور اسی طریقے سے جو گورنر پنجاب یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہم پوری دنیا نے دیکھا ہے, وزٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے اس طرح تو کسی ٹرک اڈے کے جو مینیجر ہے اس کا انتخاب نہیں ہوتا. وہاں کھڑے ہو کے آپ شروع کر دیتے ہو, اپوزٹ بھاگ گئی ہے. ہاں جی, یعنی پرویز الہی کے بندے دنگا فساد ہوا سر. نہیں ہوا ہے نا. پولیس اندر, پولیس کبھی آئی ہے؟ نہیں آئی نا. اچھا نہیں, میں اور بات کرنے لگا. اچھا بھائی, جب وہ چلے ہی گئے ہیں, آپ رہ ہی اپنی پارٹی گئی ہیں اور لوٹے رہ گئے ہیں, تو اب بھی گیلری سے نیچے آ کے وہاں کرسی پر بیٹھ کے کر لو. نہیں بیٹھے, ہمت یہ نہیں اتنا, مطلب اتنی حد تک, اور اس گلیئرنگ وائلیشن کے باوجود آپ صدر کے بارے میں اس طرح کی بات کریں. اور نہایت شریف اور انتہائی شریف آدمی ہیں, اگر کوئی ہوتے تو ہم ضرور کہتے, لیکن واقعتاً مجھے بھی افسوس ہے کہ جی صدر مملکت کو احترام راس نہیں آیا. یہ لاہور ہائی کورٹ یہ کوئی ان کو کوئی بندہ, یعنی میرا خیال ہے کہ مس گائیڈ کر رہا ہے. کئی جگہ آپ نے اور بھی دیکھا ہے ایسا ہی ہے, ہر جگہ اسپاٹ فکسر بیٹھے ہیں, ہر جگہ اسپاٹ فکسر بیٹھے ہیں اور 2 نمبریاں کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں جب کہیں بات ہوتی ہے تو ان کے بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اب چودھری صاحب آگے بڑھتے ہیں, اور وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور, یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے. اور یہ میرے پاس ایک سٹوری ہے, ڈرون حملوں کے بارے میں بہت تذکرہ ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, ایک ذیشان بابر نے بڑی زبردست ریسرچ کی ہے جی, وہ سامنے پڑھی ہے, اور وہ ڈرون اٹیک کے بارے میں, بیرونی مداخلت کے بارے میں, اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ پوری ڈیٹیل ہے, وہ تو پورا تھیسس ہے ان کا, ایک چھوٹی سی رپورٹ. نہیں پھر ایک بنا لیں کسی وقت. ہاں جی, وہ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کو سنوائیے جی. میں نے آپ سب کو کال دینی ہے آباد کی, لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے, گلی گلی جانا ہے, محلے محلے, گاؤں گاؤں, ساری قوم کو تیار کرنا ہے. ایک پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت ہے. اگلا شاٹ سنوائیں جی. 27 رمضان شب دعا, 27ویں رات کو, جمعرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے شب دعا, میں خود مولانا طارق جمیل کے ساتھ اس دن دعا کروں گا. ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے. ہم سب اپنے ملک کی آزادی کے لیے, سلامتی کے لیے دعا کریں گے, اور ان چوروں سے آزادی کے لیے آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے شب دعا میں. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اب کھل جائیں گے, جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا تھا. سنائیے جی. جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا, میرے اب ہاتھ, وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا, وہ اب کھل جائے گی. وہ زنجیر کھل جائے گی. شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی ہے, میرے زیرک ہیں, وہ سنوائیے جی ذرا. بے شک سارے ٹی وی بند کر دیں, بچے کو پتا ہے کہ نٹھاری پارٹیوں کو کنہوں نے اکٹھا کیا ہے. اس ملک کو اگر خانہ جنگی سے بچانا ہے, خون ریزی سے بچانا ہے, 30 مئی سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں, ورنہ عمران خان کال دے گا, اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی. الیکشن اگر جو خون ریزی ہوگی, جو تشدد ہوگا, اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے. جی چودھری صاحب. نہیں, یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے, اور اس کو اگنور نہ کریں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگنور نہ کیا جائے. یہ بڑا سافٹ اسپوکن, اور وہ جو مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ, الیکشن اور کچھ نہیں مانگ رہے, تو پھر الیکشن فری فیئر اور امپارشل ساری پارٹیوں کو جانا چاہیے, جی, اور اور مقابلہ وہ اب سارے یعنی وہ دندن پہ گئی ہے. اور ادھر کوئی آؤندے ہی نہیں. ہم 1.5 سال, کبھی 2.5 سال, کبھی 3 سال, کبھی نیشنل گورنمنٹ, کبھی کچھ گورنمنٹ. یہ نیشنل کا کیا تعلق ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے چودھری صاحب ہاں, کہ یہ نون لیگ خود ہی الیکشن کی طرف جائے گی, کیونکہ یہ جو ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں, نیا پیکج جو IMF کا 30-32 روپے فی لیٹر پٹرول بڑھانا ہے, ڈیزل دستیاب نہیں ہے, کسان ابھی بھی رسوا ہو رہے بلا رہے ہیں لوگ, ڈیزل بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اس کی بلیک میں مل رہا ہے, منہ مانگے داموں مل رہا ہے. وہ کہتے تھے جو بہت زبردست ان کی ایڈمنسٹریشن ہوگی, اس میں کسانوں کی فصلیں کٹوائی سے رکی ہوئی ہیں, تھریشر بند ہیں, سب کچھ ہوا ہے, اور وہ بیچارے بلک رہے ہیں.
ان کو ڈیزل دستیاب نہیں ہے, ملتا ہے تو کئی گنا زیادہ مہنگا بلیک مارکیٹنگ میں مل رہا ہے. نہیں وہ ہے, پہلے تو دستیاب ہی نہیں ہے, اور جو اب ان کو ایک تو کٹائی کا موسم ہے اور بوائی دونوں کا چل رہا ہے نا جی, اور آپ نے پہلے بھی کل بھی کہا, ہاں جی, تو اس واسطے یعنی اگر آپ سپلائی لائن بھی ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ تو آئے تھے کہ لوگوں کو مہنگائی کے عذاب سے نجات دلانی تھی, تو یہ تو اپنے کیسز سے نجات میں لگے ہوئے ہیں, ای سی ایل سے نام نکلوا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. ان کا ایجنڈا کیا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں بار بار. ان کا ایجنڈا چودھری صاحب اللہ جانے کیا ہے, لیکن آج پہلا کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں پہ ہمارے دوست ملک چائنیز ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور بہت ہی خوفناک, اور یہ خاتون نے کیا, خاتون کا خودکش دھماکہ یہ موجود ہے, یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ خاتون ہے, اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے, ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, امریکہ, انڈیا, یہ جو ہماری دشمن ملک ایجنسیز ہیں انہوں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا. آپ ان کو بچاتے بچاتے یا اپنے آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرتے کرتے اپنے دوستوں سے نہ محروم ہو جائیں. نہیں بہت ہی خوفناک بات ہے. جی, تو ابھی کتنی کیجولٹیز ہیں؟ 4-5 بتا رہے ہیں جی, 4-5 بتائی جا رہی ہیں, اور اس میں کافی. اب آتے ہیں ادھر ایک اور جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیبل میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا, سی آئی اے چیف کے ساتھ کوئی ملاقات, یہ ساری کی ساری چیزیں آ چکی ہیں, کتابیں شائع ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے امریکنز جو ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور حکمرانوں کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں. ذرا سنوائیے گا جی ہنا ربانی کھر صاحب کو. جی, Thanks to a US State Department cable, do we hear the Pakistani Prime Minister, Yusuf Raza Gilani, your then boss, saying in private, I don't care if the Americans do drone strikes, as long as they get the right people. We'll protest in the National Assembly and then we'll ignore it. How cynical, how two-faced was your government, protesting in public against drone strikes, but backing it in private? But guess what, Mehdi? I was the foreign minister. The Prime Minister never said this in the room when I was in the room. I'm not willing to believe that he would say a thing like this. I really am not. So it's made up? No, possibly, could be. تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ڈرون حملے آپ کرتے جائیں گے اور آپ کریں گے, ہم شور وغیرہ مچائیں گے. اور بونگلا تو مٹی تو چاڑنا کی ہوتا ہے. یہ سی آئی اے چیف ہم پاکستان میں آئے تھے ابھی, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, تو عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے معذرت کر لی تھی, نہیں ملے تھے. انہوں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف یہ ہے. تو زرداری صاحب کا سنوائیں جی. Zardari said to journalists on the record in 2010 in Lahore, there are no differences between Pakistan and the US over any issue, including drone attacks. The President told Michael Hayden, CIA Director, President Zardari, collateral damage worries you Americans. It does not worry me, in reference to drone strikes. Not in the room. You weren't in the room. I was so not Zardari, in the room. Gilani, they take all these decisions, but they don't tell you, What I'm the saying foreign is minister. that تو جناب وہی وزیر خارجہ ہیں. واپس پروگرام کا ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.